دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے سامنے حقیقی اسلام واٹس ایپ گروپ موجود ہے، اس کا ایک اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں ایک پیشکش کی گئی ہے کہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر مرزا صاحب کی کتابوں میں سے کسی پر بھی کسی قسم کا بھی اعتراض پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ اعتراض بھیج دیں، انشاءاللہ اس گروپ میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اکثر دوست مرزا صاحب کے اقتباسات کو ادھورا طور پر پیش کر کے اسے قابل اعتراض بنا دیتے ہیں، تو یہ یوں بات کر رہے ہیں جیسے مرزا صاحب تو دودھ کے دولے ہیں، باقی سارے ہی غلط ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ خرم نصیر صاحب یہ ایڈمن ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ سنتے ہیں۔ میں نے اکثر ختم نبوت، تحریک ختم نبوت کے جو مولوی حضرات ہیں ان کی کتابیں دیکھی ہیں، موقع ملا ہے مجھے دیکھنے کا، جن میں سے سب سے زیادہ تفصیل سے میں نے ثبوت حاضر ہے محمد متین خالد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو دیکھا ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، اور ہر کتاب میں نے ایک ہی بات مشترک پائی ہے کہ اس کے اندر جھوٹے طریقے سے حضرت صاحب کی کتابوں کے اوپر اور جماعت کے مختلف لٹریچر کے اوپر اعتراض کیا گیا، باتوں کو جھوٹ طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ بس یہ جھوٹ توڑ مروڑ جھوٹے طریقے، بس یہ سچے ہیں باقی بہت جھوٹے ساری ہیں، بس مثالیں یہی موجود ہیں، کہیں گے ساڑیوں میں۔ تو سامعین سے میری گزارش ہے کہ وہ چاہیں تو اس کتاب میں سے کوئی سا بھی اعتراض اٹھائے اور مجھے پی ایم میں بھیجیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اعتراض کو بالکل اسی طرح سے میں یہاں فارورڈ کروں گا، اور فارورڈ کرنے کے بعد میں اصل حقائق کھول کے بتاؤں گا کہ وہ اعتراض جو پیش کریں گے وہ واقعی میں قابل اعتراض ہے، یا اس اعتراض کو جو انہوں نے اس کتاب سے لیا ہے ثبوت حاضر ہے، محمد متین خالد صاحب کی کتاب سے لیا ہے، تو متین خالد صاحب نے اس بات کو تروڑ مروڑ کے لکھا ہے اور کاٹا پیٹی کر کے لکھا ہے، اگلی بات کاٹ لی، پچھلی کاٹ لی، ایک دو الفاظ کاٹ لیے، سیاق و سباق سے ہٹا لیا، تو وہ میں دکھاؤں گا کیونکہ مجھے رینڈملی موقع ملا ہے، کتاب کو میں نے رینڈملی کھولا ہے، کسی بھی حصے کو کھول کے جب میں نے اس کو تحقیق کی تو ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ۔ تو ایسے تو ہم نے بھی رینڈملی کھولا تھا اور جی مکمل السلام تو نہیں علیکم۔ پڑھی، بہرحال پھر ان سے پوچھا۔ جی یہ سلسلہ تو جاری ہے، آپ اینی ٹائم جب بھی آپ کے پاس ہو، ایون آفٹر اے ایئر، ڈونٹ وری، آپ سوال بھیج سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی موضوع پہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں جناب، آپ بس سوال بھیج دیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں گروپ میں آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ تو پھر یہ ویڈیوز بھیجی گئیں تو آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جس میں وہ اعتراض تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو حقیقی اسلام گروپ میں پیشکش کی گئی ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں پر اعتراض اگر کوئی ہو تو وہ کیا جائے، بالخصوص یہ جو کتاب ہے ثبوت حاضر ہیں متین خالد صاحب کی، اس کا بھی نام لیا گیا ہے کہ اس کتاب میں اور دیگر کتابوں میں جھوٹے طریقے سے اور جھوٹ موٹ کے توڑ مروڑ کر اعتراض پیش کیے گئے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی ہو تو پیش کیا جائے۔ تو چلیں اس کتاب سے ہی ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، یہ ہے 209 نمبر مرزا صاحب کی تحریف شدہ آیت جو ہے، اس کا یہاں پر یہ حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے یوم یأتی ربک فی ظلل من الغمام، حقیقت الوحی صفحہ 154 ہے، یہ جو مرزا صاحب کی اصل کتاب ہے، یعنی جو مرزا صاحب کی دور میں چھپی تھی، تو یہ وہ ہے، یہ اصل قرآنی آیت کے خلاف ہے، وہ اوپر لکھی ہے۔ اصل آیت یوں ہے، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، تو یہ البقرہ آیت نمبر 210، یہ اصل آیت ہے جس کو یوں بدل دیا گیا ہے۔
اعتراض کیا ہے دیکھیے، یہاں مرزا قادیانی یعنی مرزا صاحب نے تحریف قرآنی کر کے اس آیت کا کیا حلیہ بگاڑا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے شدید غم و غصہ کے نتیجہ میں موجودہ قادیانی قیادت نے جدید ایڈیشن میں اس آیت کی تصحیح کر دی ہے۔ مشہور ہے کہ چور خواہ کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، جاگتا ہوا اپنی چوری کا کوئی نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ قادیانی قیادت نے کیا کہ قرآنی آیت کی تصحیح تو کر دی، لیکن ترجمہ اسی تحریف شدہ آیت کا دے دیا۔ یہ آگے نئے ایڈیشن کے صفحہ وغیرہ دیے گئے ہیں، لیکن ہم اس کو جو ہے اصل کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حقیقت الوحی کا اول ایڈیشن ہمارے سامنے آ رہا ہے ابھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے اور اس کی تاریخ اشاعت یہ ہے، یہ 1907 میں یہ چھپا تھا، اپریل یا مئی 1907 میں۔ بہرحال سن اس کا 1907 ہی ہے، مرزا صاحب کی وفات سے 1 سال پہلے 1908 میں مرزا صاحب کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ اصل کتاب ہے جو مرزا صاحب کے دور میں چھپی تھی۔ اس کا صفحہ نمبر 154 ہمارے سامنے آ گیا ہے، حقیقت الوحی کا۔ یہاں پر وہ آیت بدل کر لکھی گئی ہے، یوم یأتی ربک فی ظلال من الغمام، یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اب جو نیا ایڈیشن ہے اس میں کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے یہ ہے حقیقت الوحی کا، یہ صفحہ نمبر 154 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 158۔ یہاں پر ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلال من الغمام، یہ اصل آیت ہے، البقرہ 211 یہ لکھتے ہیں۔ تو لیکن ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے پرانی والا ہی دیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جی وہ آیت، یہ جو صاحب کاتب ہے، کاتب کی غلطی ہے، مرزا صاحب نے تو ٹھیک لکھی تھی لیکن وہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے۔ حالانکہ کاتب سے عام طور پر کوئی ایک لفظ کی غلطی ہوتی ہے، کوئی زبر زیر کی ہوتی ہے، وہ تو نہیں ہے۔ اور یہ بات جواب اس لیے بھی بودھا اور ضعیف بھی نہیں ہے ہی نہیں، جواب بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آگے ترجمہ لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، اس سے جو مرزا صاحب کی بنائی ہوئی آیت ہے اس کے مطابق ہے۔ وہ کیسے کہتے ہیں، یوم یأتی ربک، یوم یعنی اس دن، یأتی ربک تیرا خدا آئے گا، فی ظلال بادلوں میں، من الغمام بادلوں میں، یعنی انسانی مظہر کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ یہ اس کی آگے تشریح الگ کی ہے، ترجمہ انہوں نے پہلے یعنی سے کیا ہے، یعنی اس دن بادلوں میں تیرا خدا آئے گا، پھر اس کی آگے تشریح اگلے یعنی سے کی ہے، دو یعنی ہیں، یعنی انسانی مظہر کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ اب یہ ترجمہ اسی کا ہے۔ اب جب نیا ایڈیشن ہے تو اس کے اندر آیت کو تو قرآن کی جو ہے وہ درست کر کے لکھ دیا، لیکن ترجمہ پرانی مرزا صاحب کی آیت کا ہی چھوڑا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یعنی اس دن بادلوں میں تیرا خدا آئے گا، یعنی انسانی مظہر کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ تو یہ اعتراض متین خالد صاحب کا ہے، تو اس کا آپ جواب دیں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ تو صاحب کاتب ہو گیا، آیت جو مرزا صاحب نے بنائی وہ بالکل اس کا ترجمہ بھی ترجمہ تک ٹھیک ہے اور وہ ابھی بھی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو اس لیے اس کا کوئی ویلڈ جواب دیں جو بنتا بھی ہو اور کام کا جواب جس کو کہا جا سکے۔ اور بعض یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، اگر یہ ترجمہ نہیں ہے تو ہم نے آپ کو سامنے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہی ہے جو مرزا صاحب نے بنائی ہے، اور بالکل یہ جو من گھڑت آیت ہے بالکل اس کے الفاظ کے مطابق ہی ترجمہ ہے، لہذا یہ کہنا کہ یہ ترجمہ نہیں کیا یہ کچھ اور ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جی تو یہ اب آپ کے سامنے دونوں اسکین آگے ہیں، پرانا بھی اور نیا بھی۔ الفاظ میں فرق آپ دیکھ لیں، یوم یأتی ربک فی ظلال من الغمام، اور اصل آیت میں کیا ہے، حل ینظرون پہلے الا ان یأتیہم، یوں ہے، یہاں پر ہے یوم یأتی ربک ہے، یہاں پر اصل میں ہے اللہ فی ظلال من الغمام ہے، وہ ویسے ہی ہے۔ تو یہ اشر نشر کر دیا۔ اب مرزا صاحب کو کیا آیت تک نہیں آتی تھی؟
دعوے تو ایسے ہیں مسیح موعود کے، مجدد کے، محدث کے، پتہ نہیں کیسے کیسے دعوے ہیں، لیکن آیت دیکھیں، آیت کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا سے کیا بنا دیا ہے. ہاں جی، تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں اب؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا خرم صاحب نے کہا تھا ہم جواب دیں گے، میں دوں گا. اب ان سے تو کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو پھر یہ ایک اور آئے ہیں، کون صاحب آئے ہیں، یہ ہیں محمد شبیر حرل صاحب. ان کی ہم بات سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ثبوت حاضر ہے میں سے، یہ محمد بطیر خالد ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ آیت میں تحریف کی، ان سب باتوں کا اسمبلی میں جواب ہو چکا ہے. تو پھر ابھی پیشکش ہی نہ کرتے کہ ہم جواب دیں گے، یوں تو پھر ہر پھر کوئی بار کہہ بار سکتا ہے دہراتے ہم نے رہتے سارے ہیں، جواب دیے ہوئے چسکا ہیں. بنایا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیت درست کر دی گئی، یہ انہوں نے مان لیا ہے. اب محمد عمر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی غلطی نہیں ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کاتب کی غلطی ہے، صاحب ہے. کیوں کاتب غلطی نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں ہم کہہ سکتے؟ کاتب غلطی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ کیسی غلطی ہے کاتب کی، کہ آیت تو غلط کر دی لیکن وہ ترجمہ بھی اس نے پھر خود ہی لکھ دیا ہے. یا تو اگر تو آپ تو یہی مانتے ہوں گے کہ مرزا صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، تو اگر مرزا صاحب نے قائمی ہوش و حواس لکھی ہے تو یا تو آیت نہیں آتی تھی، اگر آیت آتی تھی تو آیت غلط لکھی گئی تو پھر ترجمہ اس کا کیسے درست کر دیا با محاورہ، بلکہ لفظی ترجمہ اس کو کہنا چاہیے. تو یہ کیسے صاحب کاتب ہے، کاتب نے آیت غلط کر دی لیکن ترجمہ اس آیت کا جو غلط تھی اس کا ویسے ہی صحیح کر دیا. اور آپ لوگوں نے جو نیا ایڈیشن ہے اس میں ترجمہ وہی چھوڑ دیا جو مرزا صاحب کی لیکن بنائی ہوئی سوال یہ ہے غلط آیت ہے. کہ وہ ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ ایز اے ترجمہ نہیں ہے. ترجمے کے اوپر میں نے لگائی ہے تفسیر صغیر، جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع دونوں کے تراجم بالمقابل ہے، آیت بھی ہے، وہ پڑھ لیں. اگر ان ترجموں پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پھر بات کیجیے. اب بات سمجھیے ذرا. جی آپ اصل میں سمجھے نہیں ہیں، ہم تو مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں جناب، اور جو انہوں نے کیا ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا ترجمہ تفسیر یکجا لے آئے ہیں؟ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہے وہ آیت حل یا نظرون والی. تو بہرحال ہم نے اس کی تو بات کی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے اس کی تو ہم نے بات کی نہیں ہے جو آپ اس کو لے آئے ہیں کہ جی یہ ہمارا درست ہے. کون بیوقوف ہوگا کہ جو اصل جو ہے قرآن میں تبدیلی جہاں کرنے تک کی تعلق کوشش ہوتا ہے کرے گا ترجمۃ اور اس کو القرآن کا، غلط اس لکھے کی گا. بھی آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں: با محاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ، تفسیری ترجمہ. تفسیری ترجمے میں یہ عالم لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس چیز کو، ان کو پتہ ہے، انہیں سے ہی ہم نے یہ باتیں سنی ہیں. لفظی کہ ہر لفظ کے نیچے، با محاورہ کہ اس میں کچھ الفاظ کا کے کی سے تک وغیرہ لفظ لگا کے کچھ، تو اس کو با محاورہ بناتے ہیں. ایک زبان سے دوسری زبان میں جانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. تفسیری ترجمہ جو مضمون سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس میں الفاظ کی رعایت نہیں رکھی جاتی. اصل بات یہ ہے وہ ترجمہ بطور، وہ کتاب بطور ترجمہ کے نہیں چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک مضمون چل رہا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں. یہ اس بات مضمون کی واضح ہو تائید چکی میں ہے اس کہ آیت کو وہ لکھا بالکل گیا ہے. لفظی ترجمہ ہے. ترجمے جو ہم لوگوں کو پھیلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ آیت کو لکھا نہیں گیا، آیت کو گھڑا گیا میں ہے، ابھی یوں حقائق کہنا چاہیے. الفرقان وہ میں بھی دیکھتا مضمون ہوں، آپ کو اگر ملتا ہے، دکھائیں وہ گے بھی اصل میں تفسیری کیا تھا. ترجمہ ہے سارا، حقائق الفرقان میں بھی جو ہے. لیکن یہ ہیں تراجم با محاورہ ہمارے.
ایک اور ہے لفظی، وہ تو ظاہر ہے لفظوں کے نیچے لفظ ہونے ہیں، اس پہ تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو تراجم جو ہیں جو دنیا میں ہم پھیلا رہے ہیں وہ یہ ہیں جو میں اوپر لگا دیے ہیں۔ یہ کتاب ہے، ایک مضمون چل رہا ہے، تفسیری ترجمہ، مطلب جو بھی اس کو آپ کہہ لیں وہ ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی۔ یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ یہ تفسیری نہیں، لفظ بلفظ ترجمہ ہے، اس لیے آپ کو وہ بہانہ نہیں چل سکتا۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے تو کہہ رہے ہیں جی آگے آپ کی مرضی، ہم سے تو یہی ہو سکتا ہے۔ ایک ایک الفرقان کا بھی کہہ رہے ہیں، اب یہ یہ بھی میں نے سنتے ہیں لگایا کیا ہے کہتے ہماری ہیں۔ جماعت کے جو خلیفہ اول جن کو ہم کہتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الاول، حضرت مولانا حاجی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نوٹس ہیں، وہ جو مختلف لیکچرز کرتے رہے، مضامین لکھتے رہے، اس آیت کے اوپر انہوں نے کیا لکھا۔ آپ کو اس کو اٹھا کے چل پڑے اور یہ کہے کہ یہ لو جی یہ ترجمہ کر دیا، یہ ایک آپ سمجھ لیں اب اس کو کہ تفسیری ترجمہ کیا ہوتا ہے، مضمونوں کے اندر چلتے ہوئے اپنے مضمون کے ساتھ جب تائید دینی ہوتی ہے آیات سے تو وہاں کس طرح لکھا جاتا ہے، یہ بھی پڑھ لیں، کیا اعتراض کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ محمد اس عمر پر بھی ہم نے اعتراض نہیں کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ترجمہ موجود ہے۔ دیکھیں جب یہاں لکھا ہے یہ آیت ہے تو اس کے بعد یہ آیت لکھی ہے حل ينظرون والی، اس کے بعد نیچے بتانا بھی نہیں پڑا کہ یہ کوئی ترجمہ اب کرنے لگے ہیں، کیونکہ جب ترجمہ کرتے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی کیا آپ میری اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے صاحبانوں میں ظاہر اور فرشتے اور فیصلہ ہو جائے؟ تو یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے لیکن لکھنا ہی نہیں پڑا، تو جو ترجمہ ہوتا ہے وہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو مرزا صاحب نے جو کیا ہے وہ تو ترجمہ کہیں سے بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہو گیا۔ کاتب والا بہانہ بھی آپ کا دور ہو گیا، کیونکہ کاتب نے آیت لکھی غلط تو ترجمہ بھی اس کا کیسے صحیح کر دیا، اتنا پڑھا فاروق لکھا صاحب سے کاتب ایک تھا تو گزارش وہ آیت میری ہی یہ صحیح بھی لکھ ہے، لیتا۔ دیکھیں نا کمال آیت ہے کے آگے ویسے۔ ترجمہ نہیں لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا ہے، اس لفظ کی لطافت کو آپ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ اور چیز ہوتی ہے یعنی اور چیز ہوتی ہے، یعنی وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ مضمون کو واضح کرنے کے لیے آیات کو جب لکھا جاتا ہے تو پھر یعنی کہ اس کا مفہوم، اس کا ایک تفسیری ترجمہ اور مطلب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے اب یہ ذریعے یعنی کا مسئلہ بھی حل کر لیتے ہیں، کتنے کے یعنی ہیں اس میں۔ تو یہ جو یعنی ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ پہلے یعنی سے تو ترجمہ ہو جاتا نا، یہ ترجمہ ہو گیا، دوسرے یعنی سے نئی سے بالکل ہی الگ معنی انسانی مظہر کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر کرے۔ اچھا پیچھے دیکھتے ہیں مضمون کیا چل رہا ہے۔ جیسا کہ دانیال نبی نے بھی لکھا ہے، میرا آنا خدا کے کامل جلال کے ظہور کا وقت ہے، اور میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے، اور خدا اس وقت وہ نشان دکھائے گا جو اس نے کبھی کہا ہی نہیں، گویا خدا زمین پر خود اتر آئے گا۔ اب یہ جو مرزا صاحب نے خدا کی طرف منسوب کی بات دانیال نبی نے کہی، پتہ نہیں بائبل سے لی ہوگی جو تحریف شدہ ہیں، ویسے ہی کہتے گویا خدا زمین پر خود اتر آئے گا۔ تو یہ ایک خدا کی طرف بات منسوب کی تھی تو جھٹ ساتھ ہی آیت بنا دی، جیسا کہ وہ فرماتا ہے یا بنائی یعنی اس دن بادلوں میں تیرا خدا آئے گا، کیونکہ مرزا صاحب نے یہ بات لکھ دی تھی گویا خدا زمین پر خود اتر آئے گا۔ تو مرزا صاحب کی عادت تھی یہ اور بھی مقامات پر، ہاں اس وقت وہ نشان آئے گا جو اس نے کبھی دکھایا نہیں، گویا خدا زمین پر خود اتر آئے گا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے یعنی اس دن سے بادلوں میں تیرا خدا آئے گا۔ تو مرزا صاحب کی عادت تھی کہ من گھڑت احادیث قرآن کی خدا کی طرف باتیں منسوب کر دینی، تو جو ماننے والے ہیں وہ تو آنکھیں بند کر کے مان لیں گے، وہ تو کہیں گے ہمیں مرزا صاحب کو الہام ہو گیا۔
تو کس نے پوچھنا ہے؟ تو اگر کوئی انکار کرے گا تو کہہ دیں کہ جی وہ تو سارے نبیوں کا انکار ہوا ہے، کیونکہ ذہنی طور پر تو یہ لوگ ایسے ہی فارغ ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ آیت واقعی بدلی ہے، اصل قرآن میں موجود نہیں ہے اور اس کا ترجمہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ یہ تو سوچنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں نا اس میں تو یہ اصل چیز ہے اور اصل مسئلہ ہے سرمد صاحب۔ مرزا صاحب نے مرزا صاحب کو آیت نہیں آتی، آیت غلط لکھی ہے، ترجمہ صحیح کر دیا، ویسے اس پر مجھے حیرت ہے، آیت تو غلط لکھ دی لیکن ترجمہ صحیح کر دیا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ ترجمہ اس سے غلط آیت کا صحیح کیا ہے، اصل آیت کا تو صحیح نہیں کیا، اصل کے اعتبار سے تو یہ بنتا ہی نہیں ہے نا۔ تو اب جان چھڑاتے ہیں کہ وہ تو کاتب نے کر دیا، بھئی کاتب نے یہ غلط کر دیا تو ترجمہ کیوں غلط اس کے مطابق صحیح کر دیا؟ ترجمہ پھر صحیح نہ ہوتا نا تو اب ہم کہتے ہیں بھئی کاتب سے بھی یہ غلطی ہوگی، اور ترجمہ تو چلو تفسیری ہو گیا، اب ترجمہ لفظ بہ لفظ کیا ہوا ہے، با محاورہ کیا ہوا ہے، اور تشریح اس سے الگ آگے کی ہوئی ہے، یہ تشریح بھی نہیں ہے، تو آپ کہیں سے بھی جو ہے بچتے نہیں ہیں، ہر طرف سے مرزا صاحب پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ثابت نہیں کر سکتے مرزا صاحب کہ آپ کو قرآن آتا ہے۔ یہ لگایا دیا صفحہ جناب خرم نصیر صاحب نے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی روحانی خزائن کا پہلا ایڈیشن جس میں یہ آیت بالکل درست لکھی ہوئی ہے، اور کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن میں بھی آیت بالکل اسی طرح سے درست مگر اعراب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ واہ بھائی واہ، بڑی بات کی ہے۔ تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ جو نیا ایڈیشن ہے یا تو کچھ پرانا ایڈیشن ہے ان میں تبدیلی نہیں کی گئی؟ ہم نے تو مرزا صاحب کی چھپی ہوئی دیکھنی ہے، یہ مرزا صاحب کے دور میں چھپی ہے جو مرزا صاحب نے چھپوائی ہے، اصل کتاب تو یہ ہے 1907 کی، مرزا صاحب کی وفات 1908 کی ہے۔ تو ہم اسی طرح مزید بھی چیزیں سامنے لاتے رہیں گے جن کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور دوسرا ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے ہمارے چینل پر، کہ جس میں یہ جو ہے بالکل کچھ بتا ہی نہیں سکیں گے، کوئی جواب دیں گے ہی نہیں، وہ ویڈیو بھی جلد آ جائے گی۔ تو اس میں تو ان کی بولتی بالکل ہی بند ہوگی، اس میں تو پھر بھی انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کر پائے گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہوں تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور باقی جو احمدیوں سے آپ بھی سوال کریں کہ دکھائیں بھئی ہم کہاں جائیں، کیا کریں، یہ کیا کیا ہے مرزا صاحب نے۔ وَأَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔